اللہ گر پڑوں تو نام تیرا، اٹھ جاؤں تو نام تیرا، کھاؤں تو نام تیرا، پیوں تو نام تیرا، پرابلم آئے تو نام تیرا، دکھ مجھ کو لپیٹ لیں تو نام تیرا، بیماری آئے تو زبان پہ نام تیرا۔ اندر کیا کہہ رہا ہے؟ تبارک اسموں کا، تبارک اسموں کا۔ باہر نکلا، کتنے ضد سے بول رہا ہے، جھولے لال دے خوشیاں کا مٹال، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ اندر کہتا ہے اللہ تیرا نام، باہر نکلا تو کیا کہتا ہے؟ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے سہون چل۔ اندر کہہ رہا ہے تبارک اسموں کا، باہر نکلا تو کیا بولتا ہے؟ یا غازی لوا بازی۔ اندر بولا وہ تبارک اسموں کا، اللہ نام صرف تیرا۔ باہر نکلا ساحل سمندر پہ گیا تو کیا بولا؟ ہاں ہاں یا غازی جی میں تو راضی ان جیسی راضی۔ اندر بولا اللہ نام تیرا۔ باہر نکلا تو کیا کہتا ہے؟ علی حق حیدر۔ اندر کہتا ہے اللہ نام تیرا۔ باہر نکلا تو یا غازی عباس تیرے نام کی آس۔ دو رنگی چھوڑ دے، یہ کون ہے؟ اندر کون ہے؟ باہر کون ہے؟ عربی میں کون ہے؟ اردو میں کون ہے؟ پنجابی میں کون ہے؟ عربی میں کون ہے؟ اپنی نماز میں قیام میں کون ہے؟ ثنا میں کون ہے؟ یہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے۔ ہاں ہاں ذرا فرق کرنا۔ اس کے بعد بولا تو کیا بولا؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ اللہ میرا ایمان، میرا عقیدہ، ابو کا سبق، امی کا سبق، تائے کا سبق، تائی کا سبق، چچا کا سبق، چچی کا سبق، دادا دادی نانا نانی کا سبق، اللہ میرے استاذ، میرے قاری، میرے معلم مربی کا سبق۔ اللہ سبق یہ پڑھایا ہے کہ تو نے بول دینا ہے۔ اللہ میں بولنے لگا ہوں، بول بول۔ کیا بولتا ہے؟ کہنے لگا وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ سب سے اونچی ذات تیری، گدی تیری۔ سب سے اونچی گدی کس کی؟ باہر نکل کے کہتا ہے سب سے اونچی گدی گولڑا والوں کی۔ اور ملتان میں بابا جی شاہ شمس تبریز کے دربار پہ کھڑا، مغرب کا ٹائم میں بھی گزرا، کہہ رہا ہے سونا شاہ شمس تبریز اے تہاڈیاں وڈیاں وڈیاں مہربانیاں، تہاڈا ہاں وڈا گدی وڈی، تسا اچے، تہاڈی ذات اچی، اے آسمان کیڑے ویلے دا ڈھے پیا ہویا، ساڈے تا گناہ بہو اینے، تسا روکی کھڑو۔ قصور میں کھڑا ہوا، کہنے لگا میں قصوری، میری ذات قصوری، اسی وچ قصور دے رہندے، تسی اچے، تہاڈی ذات اچی، تسی وچ اچ دے رہندے۔ اچھی سرکار، سارے کنو اچھی، اچ والے۔ میں بھی اچ شریف کا رہنے والا، مگر نہیں، درباروں مزاروں پہ 1.25 لاکھ زہری باطنیوں پہ 10 سال زندگی کے بسر کر کے وہاں بھی کھڑے ہو کے کہا وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى۔ اندر بولا سب سے اونچی گدی۔ اور لوگوں نوٹ کرو، میرے بھائی کے گھر کا مسلک اور عقیدہ، امی کا سبق، ابو کا سبق، سب سے اونچی گدی ان کی ہے جو اللہ والے، توحید والے۔ وَتَعَالَى، مجھے دنیا کہتی ہے پاجی تسی بھی کتے کوئی بیعت ہوئے جے، تو اڈی بھی کسے گدی نال تعلق ہے؟ جی میرے بھائیوں، سب سے اونچی گدی کے ساتھ اللہ کا شکر ہے تعلق ہے۔ نمبر 1 گدی، توحید کی گدی، اللہ کی گدی، وحدہ لا شریک کی گدی، وہ گدی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ سجادہ نشین کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کئی بار پوچھا ہے، کئی علاقوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا سجادہ کسے کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ دربار پہ جو شہزادہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ سجادہ نشین ہوتا ہے۔ بھائیو، سجادہ سجدے کرنے والی جگہ کو جائے نماز کو کہتے ہیں، اور جو جائے نماز پہ بیٹھے وہ سجادہ نشین ہے۔ لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز بچھا کے نماز کے لیے اللہ کے در پہ بیٹھے، کہیں اور نہیں بیٹھے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے۔ دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی سجادہ نشین ہے، زبان تیری ہے، عقیدہ میرا ہے، وہ اللہ کی گدی والا، توحید کو اپنانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک رہبر رہنما، مصطفیٰ مصطفیٰ، مسل کے حق اہل حدیث زندہ باد، مسل کے حق اہل حدیث زندہ باد، علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب زندہ باد۔ اس کے بعد امی ابو کا سبق وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ وَلَا إِلَٰهَ۔ کیا پڑھا؟ وَلَا إِلَٰهَ، پانی کی طرح رٹا لگا کے یاد کر لیا، وَلَا إِلَٰهَ،
یہ کہتا رہا اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، معبود برحق کوئی نہیں، میرا سر کسی اور پہ در پہ جھکے وہ ایسا در ہی کوئی نہیں۔ کہتا رہا، ہاں میرے ساتھ چلا، اچ شریف سے بیٹھا، صادقآباد سے آیا، نیو خان پہ بیٹھا، گاڑی پہ لکھا ہے داتا کی نگری، شہر لاہور میں آیا، اندر آ کے بھاٹی پہ وہ بھی اترا، میں بھی اتر گیا۔ ہاں اندر گئے، مسجد میں نماز پڑھی، کیا کہہ رہا ہے، ثنا کیا پڑھ رہا ہے، ابو کا سبق کیا پڑھ رہا ہے، زبان کیا کہہ رہی ہے، لفظ کیا ہل رہے ہیں، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ نماز میں یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے گھر میں یہ کہہ رہا ہے، اندر یہ کہہ رہا ہے، جب سلام پھرا ہے جا کر کے فوری ڈھیری پہ گر گیا، قبر پہ ماتھا ٹیکا۔ اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ جھوٹا، اندر کچھ اور کہہ رہا تھا، باہر کچھ اور کر گیا ہے، اندر کہہ رہا تھا اللہ تیرا در، آ کے کسی اور کے در پہ گر گیا ہے، یہ کہہ رہا تھا اللہ سر تیرے در پہ جھکے گا، یہ کسی اور مخلوق کے در کے اوپر اپنا سر اور ماتھا ٹیک گیا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ زبان تیری ہے، عقیدہ میرا ہے کہ سر انسان کا ہو، در اللہ کا ہو، رحمان کا ہو، اس سے زیادہ کہیں اور انسان کی عزت اور ویلیو نہیں ہے۔ بات بڑھتی گئی، آگے چلتی گئی، فاتحہ پڑھی یا نہ پڑھی؟ ہاں نا، جو چیز نہیں ہے اسے ماننا چاہیے، اگلے کا گلا گھونٹ کے یہ نہیں ہے، سانس لینے کا موقع یہ دنیا ہے، دوسروں کو سننا، ان کی بات کہنا اور پھر موقف۔ لیکن جب پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان کو جپیاں نہیں ڈالوں گا، پیچھے ہٹاؤں گا، آئے گا تو پتھر ماروں گا، منہ میں ٹافیاں نہیں ڈالوں گا، میٹھا میٹھا نہیں ڈالوں گا، مٹھائیاں نہیں کھلاؤں گا، وارے نیارے نہیں کرواؤں گا، پھولوں کی پتھیاں نچھاور نہیں کروں گا، نوٹوں کی دتیاں اس کے اوپر نہیں گراؤں گا۔ اندر کیا کہتا ہے؟ شیطان میرے سے دور۔ باہر سرکس لگی تو، موت کا کنواں لگا تو، تاش کے پتے لگے تو، یہ شیطان کو دھتکار رہا ہے یا گلے لگا رہا ہے؟ پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رب کا نام لے کے، 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 رحمان کا نام لے کے، رحیم کا نام لے کے۔ باہر نکل کے کس کس کا نام لیتا ہے بیان کروں تو غصہ آئے گا۔ پھر بولا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ مالک تو ہے، قیامت کے دن کا تو، جزا کے دن کا تو، سزا کے دن کا مالک تو، حساب تیرے ہاتھ میں، نگرانی تیرے ہاتھ میں۔ ادھر کہتا ہے سونا تو مالک، اور کبھی کہتا ہے میری اپنی مرضی تے اپنی مرضی دا میں مالک، جو من میں آئے وہ کروں گا، مجھے پوچھنے والا کون ہے، جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ اندر کہہ رہا ہے مجھے بڑا پتا ہے کہ ہر عمل کی جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، ادا کے اوپر جزا بھی ملے، سزا بھی ملے، تو مالک یوم الدین بھی ہے، لمن الملک اليوم بھی ہے، للہ الواحد القہار بھی ہے، اور پھر جو ہے کر رہا ہے اس کو کون پوچھے۔ ادھر کہتا ہے ایاک نعبد، عبادت صرف تیری، بندگی صرف تیری، میری زندگی کا پل پل تیری بندگی میں۔ باہر نکل کے بندہ کس کا، غلام کس کا؟ لکھا ہوتا ہے نوکر غازی دا ملنگڑی دتا دی۔ کس نے لکھا ہے؟ ابو کا سبق بھول گیا، امی کا سبق یاد نہ رہا۔ پھر کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، روٹی ختم ہوئی تو تجھ سے مانگوں، پانی ختم ہوا تو تجھ سے مانگوں، مدد کی ضرورت تو تجھ سے مانگوں، توکل کی ضرورت تو تیرے سے مانگوں۔ اور باہر نکل کے جو کہتا ہے، اندر کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مسجد کے سامنے دکان ہے، صبح صبح نماز پڑھ کے جھاڑو دیتے ہوئے قوالی لگا دیتا ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ اندر کہہ رہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ اب کون کہہ رہا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حضرات ذرا واپس لوٹیں، موکل کا ایک جانور ہے کالے رنگ کا، کہتے ہیں اس کو کوا، رہتا ہے یہاں پہ، بارڈر کے اس پار کا ہو یا یہاں کا ہو، بولی ایک ہی بولتا ہے، رنگ بھی اس کا ایک ہے، اور آپ کے شہر کے اوپر سے گزرتے ہوئے روزانہ آپ کی منڈیر پہ بیٹھ کے کا 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 کرتا ہے، اور تو کہتا ہے کوٹھے تو اڈ کاما، تو نہ بول، پوچھی میرے مرشد نو میں جیواں کے مر جاواں۔ کبھی کہتا ہے نہ کان کان کر کرلا وہ کاواں اج کون مویاں ڈواں دے،
جد جیندے ہسے جگ وسدے ہسے اج کلہڑے پیوں کرلاندے اڈو تو کرلا اڈو میں کرلاواں آ حال ونڈو ہاں دردیں دے رل مل گالیں لگ باسوں نبھویسن وقت ڈکھیں دے ہاں ہاں کوئے نے کا بولا تجھے کچھ سکھا رہا تھا کہہ رہا تھا دیکھ میرے پڑھولے بھی نہیں میری کوٹھیاں بھی نہیں میرے سٹور بھی نہیں میرے گودام بھی نہیں لیکن میں اڑ بھی سکتا ہوں لمبے لمبے سفر بھی کر سکتا ہوں لیکن جس کا کھاتا ہوں اسی کا کھاتا ہوں جس نے چونچ دی ہے اسی کا بنایا ہوا دانا لیتا ہوں تعریف اسی کی کرتا ہوں کاف جب نقطوں کے بغیر ہو تو اس کا معنی کیا ہے کہ صرف تو اللہ نے اس کاف میں نقطہ نہیں رکھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اس نقطے میں بھی نقطہ ہے ٹھیک ہے ایک کا میں بھی کرتا ہوں وہ ہمیں شرم دلاتا ہے وہ اللہ کے بندے دن میں 5 بار آتا ہے مسجد میں اور اس میں کتنی بار سنتوں میں بھی نوافل میں بھی فرضوں میں بھی کہتا نہیں ہے تو کتنی دفعہ کا کرتا ہے سبحانکا و بحمدکا تبارکا اسمکا جدکا غیرکا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اے کا کرے اور پھر اوروں کی ڈھیریوں پہ بھی گرے اور میں آسمان کا کوا ہو کے تو مجھ کو گالیاں دے میں نے کا بولا ہے کبھی اور کی ڈھیری پہ اپنا چھوٹا سا سر نہیں رکھا وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے کا آگے بڑھیے سورت ملائی کوئی ساتھ اچھا بڑا ایک المیہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنے سارے ننہیال سے پوچھتا ہوں کیونکہ بریلویت میری ننہیال ہے اور دیوبندیت ددھیال ہے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ نے بچوں کو نماز میں قل ہو اللہ کیوں سکھائی ہے دنیا میں سب سے چھوٹی نعت پہ مبنی جامع معنی اگر قرآن میں کوئی صورت ہے تو وہ انا آتینا کل کوثر ہے ساری کی ساری محبوب کی مدح میں تعریف میں نعت میں تو یہ گھر میں کوئی ٹیوٹر وہابی تو نہیں تھا جو قل ہو اللہ سکھا گیا کہتے ہیں جی نہیں ہمارے گھر میں تو کبھی محلے میں بھی نہیں گھسنے دیا ہم نے بھی قل ہو اللہ کیوں سکھا گیا وہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی کچھ اور ہے کل 2 نقطوں والا بول کھا نہیں بول کل 2 نقطوں والا بول بولا کہہ دے بول دے اعلان کر دے پرچار کر دے پیغام دے دے لوگوں میں ببانگے دہل کہہ دے کیا کہوں ہو یہ والا ہو نہیں ہو وہ والا کون وہ اللہ کیا ہے عہد اونلی ون وداؤٹ اینی ون اکیلا ہے کسی کی شراکتوں کے بغیر اکیلا ہے یہ نہیں کہ اس انگلی کی طرح دیکھنے میں ایک ہے اندر 3 پورے ہیں 3 in 1 ہو سکتا ہے نہیں قل هو اللہ احد وہ ایسا اکیلا ہے کہ جو مزید تقسیم ہوتا ہی نہیں اللہ الصمد وہ بے نیاز اللہ کسی کا محتاج نہیں ہاں شاعر نے کہا تھا نا ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کا ضرورت بولو ذرا ضرورت غرور بے نیازی کو بڑا کڑو خان لڑا ہوا جب بھوک لگتی ہے ٹھیک ہے لڑائی اپنی جگہ روٹی تو دے مر جائیں ہوتا ہے کہ نہیں نالا پا دیں تو تینی لفظی کتھے رکھی ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو جو نہ ہوتی ضرورت تو ہر بندہ خدا ہوتا وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ بولا اب دیکھ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جننے والا آج سوچ ذرا تو بیوی بچے آل اولاد مشکلیں ہیں کہ نہیں کئی ماشاءاللہ جو باہر سے آئے ان کو گھر سے کہہ کے بھیجا ہوگا ٹائم تے آ جاؤ نہیں تے اسی کنڈی نہیں کھولنی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا موبائل وہ بند پڑا ہے پھر کند ٹپنی پئی
لیکن ادھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ اولاد، نہ بیوی کی خواہش نہ اولاد کی خواہش، نہ بیوی کا محتاج نہ اولاد کا محتاج، نہ جو ہے نسل چلانے کے لیے کسی کی ضرورت، ولم یولد، نہ جو ہے والدین، نہ ایسی کوئی ضرورت، نہ پریشانی، نہ معاملہ۔ حضرات پھر کیا بولا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، زبان تیری عقیدہ میرا، گھر تیرا عقیدہ میرا، مسجد تیری عقیدہ میرا، زبان تیری عقیدہ میرا، مدرسہ تیرا عقیدہ میرا۔ ارے لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو بھی ویسا میں بھی ویسا، میں اوپر سے وہابی، اندر سے بھی وہابی، تو اندر سے وہابی، اوپر سے جو مرضی ہو۔ اندر تو دعوت وہی ہے نا، زبان وہی ہے، سافٹ ویئر وہی ہے، ہارڈ ویئر تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ سافٹ ویئر تو کام کر رہا ہے نا، چل رہا ہے۔ اور پھر کیا بولا؟ اللہ اکبر۔ رکوع میں گیا، گھٹنے پکڑے، کہا بول اب کیا بولتا ہے تو؟ بدل تو نہیں گیا؟ کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں، کہیں تیرے خیال تو نہیں بدل گئے؟ اللہ کہتا ہے جو کھڑے ہو کے بول رہا تھا نا، ابو امی نے میرے کان پکڑ کے، کندھا پکڑ کے، یہاں سے لے کے جھکنا نہیں آتا تھا، یہاں ہاتھ رکھوائے تھے، کہا بیٹا رکوع کر، میں تھوڑا اونچا تھا، کہا ایسے برابر ہو پراپر ہو، کیا بولوں؟ بول سبحان ربی العظیم۔ جو کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا نا سبحانک اللہ، وہی جھک کے بھی کہہ رہا ہوں سبحان ربی اللہ تو پاک، تیری ذات پاک، شریکے سے پاک، برادری سے پاک، مشارکتوں سے پاک، اللہ کمیوں سے پاک، کجیوں سے پاک، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ ادھر کہہ رہا ہے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، ادھر اوروں کے در پہ جا رہا ہے اور کشکول پھیلا رہا ہے، تو کیوں؟ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے۔ بیوی تیری ہو، گھر تیرا ہو، سارے سامان ہوں، فریج سے بھری پڑی ہوں، اور کھانے پینے کا سب، پھر یہ کٹوری لے کے ہمسائے کے دروازے پہ کھڑی ہو، تھوڑی جی کڑی تے دے دو، تو ہڈے پنڈ میں نئی کڑی آئی، کڑی تے دے دو۔ شوہر اوپر سے آ جائے، اللہ کی بندی گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، کمی تے کسے شاید ہی نہیں، پر گوانڈیاں کو لو مانگ کے کھان دا سواد ہی اپنا ہے، تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو نے ناک کٹوا دی، تو نے ہمارا یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ علاقے کا ایک چودھری ہو، دوسرا کھڑا ہو، انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ پتہ کرو کون ہے، انہوں کو بہ جا، چنگا رہے گا۔ بھئی یارو اللہ کو محسوس نہیں ہوتا، بنانے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ تو اس کے مقابلے کرے، مقابلے میں لے کر کے آئے۔ دنیا بلا مقابلہ جیتے عزت ہو، رب کو بلا مقابلہ نہ رہنے دے۔ ہاں کیا بولا؟ سبحان ربی العظیم۔ کھڑا ہوا تو کیا بولا؟ ماں کا سبق، باپ کا سبق، استاذ کا سبق، سمی اللہ، اونچی بولو، اللہ نے ماضی کا ہے، سامعہ، سن لیا، یہ نہیں کہ سنے گا، ممکن ہے اگے نہ سنے۔ ہم کئی کو کہہ کے بھیجتے ہیں جا تیری گل سنے گا میں فون کرتا، وہ بات ہی نہیں سنتے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی انہوں نے تو سنی نہیں، لیکن ادھر کیا ہے؟ سن لیا۔ کس کی؟ لمن، جو بھی کمی ہو، چودھری ہو، خان ہو، راٹھ ہو، خطیب ہو، مقتدی ہوں، امام ہوں، عوام ہو، سرکار ہو، خاص ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو، سب کی لمن حمیدہ، جس نے بھی تعریف۔ عشاء کی نماز میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہے اللہ نے سب کی سن لی، اسی مسجد میں اسی جگہ ممبر و محراب اور ڈائس لگتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، پھر کہتا ہے ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جائے، یا سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہے، کورس سے نکال، سبق سے نکال، لیکن پڑھایا، سکھایا۔ حضرات زبان تیری عقیدہ میرا، یہی ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، عربی میں بول سنتا ہے، اردو میں بول سنتا ہے، سریکی میں بول سنتا ہے، پٹھانی میں بول سنتا ہے، اور یارو پختون میں بول سنتا ہے، فارسی بول سنتا ہے، ہندی میں بول سنتا ہے، فرنسی میں بول سنتا ہے، انگلش میں بول سنتا ہے، وہ تیری آوازیں سنے اور تو کہے سنتا ہے۔ امی ابو کے سبق کو یاد رکھا کر، اگر میری نہیں بنتی تیرے ساتھ نہ بنے، امی ابو کا تو بن، اور ماں باپ کا تو بن، ان کا سبق تو یاد رکھ۔ ہمارے ساتھ لڑ بعد میں لینا، لڑے تو بندہ تب نہ، لڑے تو تب کہ آپ نے دھوتی پہنی ہوئی، میں نے شلوار، تو ممکن ہے آپ لڑیں، آپ کہیں جی آپ اور ہیں میں اور ہوں، آپ نے بھی دھوتی پہنی ہو میں نے بھی دھوتی پہنی ہو، آپ مجھے مذاق کریں تو بات تو نہیں بنتی نا۔ بچہ نیا آ کے دیہات میں پینٹ پہن لے، اسکول کی یونیفارم، تو مذاق کرتا بنتا بھی ہے، اور اگر ابے نے پہلے ہی پہنی ہو تو وہ تو اپنے بچے کو مذاق نہیں کرے گا، جداں دا تو اداں دا میں۔ میرے بھائی اس لیے سجدے میں گیا، سات آزاد زمین پہ رکھے، کہا اب بول۔ تیسری حالت ہے، کہتا ہے سبحان ربی اللہ،
وہی سبحان جو کھڑے، وہی جو رکوع میں، وہی جھک کے بھی عقیدہ زمین پہ، ناک ماتھا ٹیک کے، ہاتھ گوڑے ٹکنے سارا کچھ رکھ کے کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا شریک۔ تو پھر تیری میری لڑائی کس کی ہے؟ تشہد میں بیٹھ کے دھرنا دے کے کہتا ہے التحیات للہ، التحیات کیا معنی اس کا؟ اللہ منہ سے جو بھی بول نکالوں گا تیرے لیے، جو بھی بول نکالوں، والصلوات میرا ہر سٹیپ ہر عمل تیرے لیے، والطیبات میرا مال، میری دمڑی، میرا پیسہ، میرا ڈالر، میرا یورو، میرا ریال بھی تیرے لیے۔ اندر کہہ رہا ہے تیرے لیے، بول تیرے لیے، باہر نکل کے جو تو بول رہا ہے وہ تیرے لیے ہے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ اللہ کے لیے، التحیات للہ اللہ کے لیے۔ ادھر کہہ رہا ہے والطیبات، اس سے پہلے کہا التحیات للہ والصلوات، میرا ہر قدم تیرے لیے اٹھے، تیرے لیے۔ مسجد کی طرف اٹھا تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی اور کی طرف اٹھا تو وہ اللہ کے لیے۔ جوئے کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اللہ کے لیے، پتوں کی طرف، اور جو وہ کیا ہوتا ہے یہ جو آج کل تاش، وہ اللہ کے لیے۔ یہ خسروں پہ جانا یہ اللہ کے لیے۔ بول نہ ذرا، اس میں میرا کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو جو بول رہا ہے، تول التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ اچھا کہتا ہے میرے سارے پیسے اللہ کے لیے، چلے تو نے مسجد بنائی تو اللہ کے لیے، تو نے مدرسہ بنایا تو اللہ کے لیے، جہاد کے راستے میں نکلا اللہ کے لیے، علم کے میدان میں نکلا اللہ کے لیے۔ اچھا مجھے یہ بتا، یہ جو خسرے نچانے ہیں اللہ کے لیے، ان کو جو مال دولت پیسہ دینا ہے اللہ کے لیے، چوری اللہ کے لیے، ڈاکہ اللہ کے لیے، فراڈ اللہ کے لیے، ظلم اللہ کے لیے، زیادتی اللہ کے لیے، پیسہ مال کمایا دینا اللہ کے لیے۔ یہ پھر کیا بولا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عقیدہ یہ امی ابو نے پڑھایا ہے کہ محبوب سلامتی کے محتاج، اللہ سلامتی تو دیتا ہے کیونکہ سلام تیرا نام ہے، ورحمۃ اللہ، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمتیں اتارتا ہے، محبوب کو رحمت للعالمین تو بناتا ہے۔ رحمت میں محبوب محتاج تیرے، سلامتی میں محتاج تیرے، وہ برکاتہ، برکتوں میں بھی محتاج، برکتیں تو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا بولا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کیا بولا؟ السلام علینا، اللہ ہم جتنے ہیں ہم بھی محتاج، وعلی عباد اللہ الصالحین، دنیا کے سب نیک صلحاء اتقیاء اولیاء ولی کتب ابدال، اللہ جو بھی ہیں محتاج تیرے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ باہر نکل کے جو بولتا ہے ذرا اس پہ غور کرنا میرے دوست۔ عربی میں نماز کا پورا پیغام مصطفیٰ الحمدللہ حقیقت میں مبنی، رب کا پسندیدہ، محبوب کا برگزیدہ، تسلیم شدہ، مسلمہ، پوری دنیا میں چلنے والا، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں ایک ہو جا۔ دعوت یہ ہے، اور آخری پیغام سنیے اور دل کھول کے سنیے۔ اللہ کے نام پہ جھولی پھیلانے لگا ہوں، مانگ اللہ سے رہا ہوں۔ آپ نے ساری زندگی خود کو دی ہے، ایک رات صرف، اور ایک اگلا دن مجھ کو دے دیں، آج کی رات اور اگلا دن، یا چلے آج سے نہیں، آج بھی آپ کا، کل کا دن اور آنے والی رات مجھے دے دیں۔ دن کو آپ بہترین فلیکس بنوائیں اور بڑے بڑے کپڑوں کے اوپر لکھوائیں، آگے بھی لکھ لیں اپنا مسلک، پیچھے بھی لکھ لیں، لیکن مارکیٹ میں، منڈی میں، دکان میں، کھیت کھلیان میں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں جا کے صرف وہ کریں جو نماز میں آپ نے عربی میں بولا ہے۔ کہیں یہ میرے ابو کا سبق ہے، امی کا سبق ہے، دادا جی کا سبق ہے، استاذ جی کا سبق ہے، یہ اگر دنیا آپ کو پھر بھی سنی کہے تو صدا رہنا، اور اگر اپنے ہی کہہ دے نہیں یہ وہابی ہو گیا پھر بھی تو نہ کہنا، تو کہنا نہیں میں سنی، میرا وہی مسلک، وہی ماں باپ، وہی ادارہ، وہی علاقہ، وہی سارا کچھ، لیکن میں کچھ ایسا نہیں کر رہا جو مرضی کا ہو، میں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے بولے ابو نے پڑھائے، امی نے پڑھائے، چاچا تائے، سارے میرے رشتہ داروں نے پڑھائے ہیں، میں ان کو آج بولوں گا بھی، تولوں گا بھی، اور پھر کہنا قل هو اللہ احد، تو میرے بھائی بول اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، وہ پاک ہے، اور سارا دن نام صرف اللہ کا، مدد اللہ سے، جھولی اللہ سے۔ حضرات پتہ چل جائے گا
اگلی رات فیصلہ لینا کہ میں تو سنی ہوں، یہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمریہ گوائی، اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو، دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو۔ کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، مسلک حق پیغام مصطفیٰ اپنا کر تو دیکھو، وما توفیقی الا باللہ۔